ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو خدارا کہاں گیا ووٹ کو عزت دلانا؟ وہ کدھر ہے بیٹھا ہوا چھپ کے بیٹھا ہوا نواز شریف چپ کر کے وہ اپنا شتر مرغ کی طرح سر میں ریت میں دبا کر بیٹھا ہوا ہے. نکلے باہر. اگر ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو خدارا وہ کہاں گیا ووٹ کو عزت دلانا؟ وہ کدھر ہے بیٹھا ہوا چھپ کے بیٹھا ہوا نواز شریف چپ کر کے وہ اپنا شتر مرغ کی طرح سر میں ریت میں دبا کر بیٹھا ہوا ہے. نکلے باہر آ کر بتا. اور باتیں بڑی کرتے تھے نا وہ ساری. اب ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے کہہ دینا ہے تو آپ کا سارا بیانیہ تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. اگر ایبسولوٹلی ناٹ کیا ہوتا تو حکومت ہی نہ لیتے. آپریشن ابھی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں تو اب آپ خود پروموٹ کر رہے ہیں کہ سول نافرمانی کریں, سرکار کو ٹیکس نہ دیں, فارن ریزرو اس ملک میں نہ آئے, تو معیشت تو آپ خود نہیں چلنے دے رہے, تو 2025 میں بھی عوام تو مر جائیں گے نا. نہیں دیکھیں پہلے ملک میں ڈالر نہیں آئے گا تو ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی. پہلی تو بات ہے کہ جائز مطالبہ جب یہ نہیں مان رہے, اب اوورسیز پاکستانیوں نے رابطہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی, یعنی یہاں برین ڈرین کتنا ہو گیا, یہاں سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, تو اوورسیز پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس ملک پہ اعتبار نہیں ہے, ان جو حکمران وقت ہے ان پہ اعتبار نہیں ہے, تو ہم تو پھر اپنا کام کریں. یہ فیصلہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کرنی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کا فیصلہ ہے. سپورٹ تو کر رہے ہیں نا, چلیں بالکل کر رہے ہیں ہم سپورٹ, تو ہم کیوں نہ کریں بھئی. آپ مثال کے طور پر دیکھیں نا 9 مئی کا یا 26 نومبر کا جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو زخمی لوگ ہوئے ہیں, کیا ان کا کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ کیا برائی کیا ہے اس میں؟ ماڈل ٹاؤن ثانیہ کا بن سکتا ہے, تو اس کے بنانے میں حرج کیا ہے؟ آپ کمیشن بنائیں, کمیشن بنا کے سینئر موسٹ ججز آئیں وہاں پر آ کر بیٹھے. دودھ کا دودھ اور پانی کا جو ہم جو کہہ رہے ہیں نا, ہم دیکھیں نا ہماری زبانیں بند کرنی ہے نا. اگر ہماری زبان بند کرنی ہے تو 9 مئی کا 26 نومبر کا 26 نومبر کی اب شہادتیں تو بہت زیادہ ہیں, اب پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کل ان کے گلے پڑنے والی ہے. 26 نومبر اس گورنمنٹ کی جانے کی وجہ بنے گا, یاد رکھیے گا. میں آپ کو آج آپ نوٹ کر لیجئے گا, گورنمنٹ جانے کی مین وجہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جو آواز اٹھ رہی ہے وہ ہے آپ کے گھر پہ فائرنگ ہوئی, جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ٹھیک ہے, پکڑ لیا گولی نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, گولی ایک چلے یا 5 چلے اور کوئی آپ کے گھر پہ پتھر مار کے شیشہ توڑ دے, تو ہمیں تو اس پہ بھی افسوس ہے. نہیں ہونا چاہیے, دلیل سے بات کریں. پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے اظہر صدیق کے گھر پہ. نہیں اظہر صدیق کو دلیل سے آ رہا ہے, یہی تو جواب ہے اس بات کا نا. تو جب آپ جا کے مور اٹھائیں یا چھڑی ماریں یا شیشہ توڑیں یا آگ لگائیں تو وہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے. پہلے بات تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں نا کہ میرے گھر پہ پیٹرول بموں سے حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی, پاکستان تحریک انصاف یا کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی. جس کسی نے کی ہے, میرے تو ملزم اس میں شہباز شریف ہیں, وزیر اعظم. تو سیاسی لوگ رانا ثناء اللہ کون ہے؟ دیکھیں نا جنہیں آپ نامزد کر رہے ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں, حکومت کے تھے نا. اور جہاں تک دوسری جو بات ہے نا 9 میں جو ہوا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا. ان بچوں نے یا بچیوں نے جو کچھ بھی کیا نا, ہمارے لوگ نہیں تھے, وہ اپنے طور پر گئے ہیں, نہ ہماری کال تھی, نہ ہم نے کسی کو کہا جا کے کور کمانڈر. یا آپ اندازہ لگائے نا کہ اتنا پلانڈ ہے یہ سارا جو کچھ بھی ہے. اور میں تو بار بار الزام نون لیگ پہ لگاتا ہوں, تو یہ والا کام کرنے والے اس پلان کا شکار حسان نیازی بھی ہو گئے اور جو اتنے قریب ہیں, بھانجے بھی ہیں, تو کوئی نہیں. تو حسین دیکھیں, حسان نیازی ایک انسان ہے, اپنا یاسمین راشد بھی ہو گئی. دیکھیں یاسمین راشد تو روکتی رہی ہیں, یہ بتا دوں آپ کو, اور وہ ایک اور ہر ایک نے دیکھا, سینیٹر اعجاز چودھری, میاں محمود, یہ سارے روکتے رہے, یہ سارے روکتے رہے. بہرحال مجھے لاسٹلی یہ بتا دیں, 2025 میں یہی سرکار چل رہی ہوگی, کوئی ارلی الیکشن تو نہیں دیکھ رہے, یا اسی پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی نیا وزیر اعظم تو نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں میں آپ ایک تو میں کہوں گا کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا, آج گیا یا کل گیا, یہ والی ساری یہ حکومت تو فوری طور پر جائے اور نئے الیکشن کی طرف جائیں. جو سیاسی پس منظر بن رہا ہے نا کہ شہباز شریف فارغ ہو رہے ہیں, جو میرے پاس اطلاع ہے, جو میں بات کہہ رہا ہوں, وہ اگلے وزیر اعظم کی تیاری ہے. بلاول بھٹو نے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے, اور ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں میں سن رہا ہوں. آپ بھی ووٹ دیں گے؟ نہیں دیکھیں, اب اس میں جب پارٹی فیصلہ کرے گی تب کی بات ہے. ہم ابھی ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں تو نہیں ہیں, صاف سی بات ہے. ہم اس حکومت کے جانے کے حق میں. اگر نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف کو نکال دیا گیا تو نون لیگ تو ووٹ نہیں دے گی, پھر دوسری صورت میں تحریک انصاف کا ووٹ پڑے گا تو ان ہاؤس سے کوئی وزیر اعظم بنے گا؟ نہیں دیکھیں یہاں میرا اپنا نقطہ نظر ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں اتحاد کرنا چاہیے, حکومت بنانی چاہیے. اس حکومت کا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے نا, یہ کم از کم رکے گا, اور اس کے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی آپ جسے ظلم کہتے ہیں اس کی ذمہ دار صرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی نہیں ہے. میں دیکھیے, اب میں مثال کے طور پر میں تو ہمیشہ یہی, میں چینلوں میں بھی بیٹھے یہی بات کرتا ہوں, ہر جگہ یہی کہتا ہوں, چونکہ وہ خاموشی جو ہے نا, یاد رکھیے گا کوفہ
حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یزیدیت، یہ سارا کچھ پرنسپل طے کر چکی ہے، اور وہ پرنسپل کا اطلاق ہر دور کے اندر ہونا ہے۔ اب اگر آپ یزیدیت کا عمل ادا کریں گے، آپ کوفی بن جائیں گے، تو پھر یہی حال ہوگا۔ تو یہ تو فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانی نہیں چاہیے تھی۔